کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کے نام آتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی انبیاء کی زندگی اور ان کا مسکن آج کے جدید ممالک سے جڑتا ہے۔ یعنی اگر ہم آج کے نقشے پر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء کہاں پیدا ہوئے، کہاں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہاں ان کی امتیں آباد تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 25 انبیاء کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ انبیاء جن کے ممالک واضح اور یقینی ہیں۔ نمبر 2 پر وہ انبیاء جن کے بارے میں مفسرین اور مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ایمان افروز اور دلچسپ سفر کی طرف۔ پہلے حصے میں ہم یقینی مقامات والے انبیاء کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان انبیاء کی بات کرتے ہیں جن کے ممالک تقریباً سب کے نزدیک متفقہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام۔ عراق اور ترکی کے علاقے، کشتی نو کا قصہ تو سب نے سنا ہے۔ 950 سال تک تبلیغ کی، کشتی نو بنائی اور طوفان سے بچ گئے۔ نمبر 2 پر حضرت ہود، یمن اور عمان کی سرزمین۔ قوم عاد کے نافرمان لوگ، قوم عاد کو اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ ہلاکت میں گرفتار ہو گئے۔ نمبر 3، حضرت صالح علیہ السلام۔ سعودی عرب کا مدائن صالح علاقہ۔ قوم سمود، قوم سمود کے نبی اونٹنی ان کی بڑی نشانی تھی۔ نمبر 4 پر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ عراق، پھر فلسطین اور شام۔ خلیل اللہ بت پرستی کے خلاف جدوجہد کی، آگ میں ڈالے گئے مگر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نمبر 5 پر ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ اردن، بحر مردار کے قریب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام کو سدوم کی بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن وہ بدکاری پر اڑے رہے۔ آخر کار اللہ نے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیا۔ نمبر 6 پر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مکہ مکرمہ، سعودی عرب۔ ذبیح اللہ، قربانی کی یاد میں آج بھی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ فلسطین، کنعان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ان کی نسل سے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے۔ نمبر 8 پر حضرت یعقوب علیہ السلام۔ فلسطین، کنعان، ان کے 12 بیٹے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا گیا۔ نمبر 9 پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ فلسطین میں پیدائش، مصر میں حکمران، نہایت حسین نبی، خواب کی تعبیر بتاتے تھے، مصر کے حکمران بنے۔ نمبر 10 پر حضرت شعیب علیہ السلام۔ مدین، موجودہ شمالی مغربی سعودی عرب، اردن کی سرحد۔ مدین کے نبی، تول میں کمی کرنے والی قوم کو سمجھایا۔ نمبر 11 پر ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ شام یا عراق، اکثر شام کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ صبر کی مثال، سخت بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ نمبر 12 پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مصر اور فلسطین۔ کلیم اللہ فرعون کے مقابلے میں اللہ کی نصرت سے کامیاب ہوئے۔ نمبر 13 پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ مصر اور فلسطین۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے معاون نبی تھے۔ نمبر 14 پر ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ یروشلم، فلسطین۔ اللہ نے زبور عطا کی، لوہے کو نرم کرنے کی طاقت دی گئی۔ نمبر 15 پر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یروشلم، فلسطین۔ جنوں انس اور پرندوں کی زبان سمجھتے تھے، شاندار سلطنت دی گئی۔ نمبر 16 پر ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ فلسطین، یروشلم۔ نہایت نیک نبی جنہیں شہید کر دیا گیا۔ نمبر 17 پر ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ فلسطین، یروشلم۔ پاک باز نبی، ان کے چہرے پر ہمیشہ نور چھلکتا تھا۔ نمبر 18 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فلسطین، بیت الحم اور یروشلم۔ روح اللہ بنی اسرائیل کے پاس معجزے لے کر آئے، بیماروں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کرتے اللہ کے حکم سے۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ و مدینہ، سعودی عرب۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا اور آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن کے ممالک اور مقامات تقریباً سب کے نزدیک یقینی اور متفق ہیں۔ اب ہم حصہ دوم کی طرف چلتے ہیں، تخمینی یا مختلف آراء والے انبیاء۔ اب آتے ہیں ان انبیاء کی طرف جن کے مقامات کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ نمبر 20 پر ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کچھ مورخین جزیرہ عرب کا ذکر کرتے ہیں، کچھ عراق کا۔ سب سے پہلے نبی جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، اللہ نے سب چیزوں کے نام سکھائے۔ نمبر 21 پر ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ اکثر بابل، عراق سے منسوب ہیں مگر کچھ مصر بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے نبی، سلائی کا فن بھی ان سے شروع ہوا۔ نمبر 22 پر
ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ زیادہ تر مورخین انہیں حضرت حزقیل مانتے ہیں اور ان کی قبریں عراق یا ترکی سے بتائی جاتی ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک نہایت صابر اور نیک نبی تھے، بنی اسرائیل کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے والے۔ نمبر 23 پر ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ شام، لبنان یا فلسطین کے علاقے میں تھے، بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ نمبر 24 پر ہے حضرت الیسع علیہ السلام۔ ان کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، زیادہ تر شام یا فلسطین سے تعلق بتایا جاتا ہے۔ الیاس علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین نبی بنائے گئے۔ نمبر 25 پر ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ نینوا موجودہ موصل عراق۔ مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، اللہ نے نجات دی۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن کے مقامات قرآن میں براہ راست مذکور نہیں، بلکہ مفسرین کی آراء اور تاریخی آثار سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے قرآن مجید میں مذکور انبیاء کرام اور ان کے آج کے ممالک۔ یہ جان کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت دنیا کے مختلف خطوں میں بھیجی اور ہر قوم کو ان کا نبی عطا کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پر نبی کی مکمل کہانی، ان کے معجزات اور ان کی دعوت پر ایک الگ ویڈیو بنائیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں ان انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔